اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں شامل کیا۔ آج کی نشست میں سورہ انعام کے حوالہ سے ذکر کیا جائے گا۔ سورہ انعام یہ قرآن مجید میں چھٹی سورت ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں۔ 7ویں پارے کے اندر اس کی 110 آیتیں ہیں اور 8ویں پارہ کے اندر اس کی 55 آیات ہیں۔ اس کی آیت نمبر 136 میں الانعام کا ذکر ملتا ہے۔ یہ انعام واحد سے الانعام جمع کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مویشی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ الانعام رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر مشرکین کے ان غلط نظریات کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے جانوروں کے حوالہ سے یہ خود ساختہ عقائد بنا رکھے تھے کہ وہ ان جانوروں کو بتوں کا حصہ دار ٹھہراتے تھے۔ کچھ جانور اپنے لیے حلال قرار دیتے اور کچھ اپنے لیے حرام قرار دیتے۔ سورۃ الانعام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا اور معاشرتی احکام کا ذکر ہے۔ اس سورت کی اگر ہم ابتدا میں دیکھیں تو اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت کے، توحید کے دلائل کا ذکر ہے، وحی کا ذکر ہے، پھر رسالت کا ذکر، پھر موت کا ذکر اور موت کے بعد قیامت کی تفصیلات کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اس روز جو جزا و سزا ہوگی اس کا ذکر ہے۔ پھر مشرکین کے اعتراضات کا ذکر کر کے ان کے احسن جوابات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا، جس نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اور اس صورت میں مشرکین کے اس طرز عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حق آ گیا انہوں نے حق سے اعراض کیا اور ان مبارک ہستیوں کا مذاق اڑایا جنہیں انبیاء علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، حتیٰ کہ انہیں ساحر کہا اور ان کے سامنے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا۔ ان کی خصلت یہ ہے کہ
ان کے سامنے جب دلائل پیش کیے جائیں تو یہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں اور پھر بے بنیاد اعتراضات کرتے ہیں۔ اس صورت میں توحید کے دلائل کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، وہ کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، غیب کے خزانوں کو جاننے والا ہے اور اس کا علم وسیع ہے۔ کوئی بھی پتا جو درخت سے گرتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت الہیہ کے دلائل کا ذکر ہے۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی اس توحید کا ذکر ہے کہ انہوں نے لوگوں کو توحید کو اپنانے اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کا ذکر ملتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اس کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ انہیں ہدایات سے نوازا، ان کی صالحیت کا ذکر کیا کہ وہ نیکوکار رہے، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو سب جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ سورۃ الانعام میں تقریباً 18 انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ پھر اس صورت میں کچھ ایسے جانوروں کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ان کا گوشت نہ کھاؤ، وہ جانور کہ جن کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کا نام جن پر آ گیا تو اس غیر اللہ کے نام کے باعث ان کا گوشت کھانا اب گناہ ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا بھلا وہ شخص جسے ہم نے مردہ بنایا تھا پھر ہم نے زندہ کر دیا، تو یہاں مردے سے ایمان سے محروم ہونا یہ مردے سے مراد ہے، اور زندہ سے مراد ہدایت کا مل جانا کہ ہم نے پھر اس کو ایمان اور معرفت کا نور عطا کر دیا۔ پھر بعض جانوروں کی پیٹھ پر سواری کو حرام کا ذکر ملتا ہے کہ یہ مشرکین کے خود ساختہ عقائد تھے کہ بعض پر وہ سواری کرنا حرام کراتے تھے اور ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ پھر جانوروں کے پیٹ میں مخصوص بچے کا ذکر ہوتا کہ اگر اس کے پیٹ کے اندر یہ بچہ ہے تو یہ مردوں کے لیے ہے، اور اگر یہ مرا ہوا پیدا ہوتا تو پھر مرد اور عورت دونوں اس میں شریک ہیں۔ پھر سورہ میں کچھ چیزوں کو حرام کر دیا گیا، جیسے مردار مرا ہوا جانور، جیسے بہتا ہوا خون، جیسے سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ پھر سورہ مبارک میں کچھ
اچھے مکارم اور اخلاق الہیہ کا ذکر ہے جس کو اپنانے کا حکم ہے، اور کچھ اخلاق رذیلہ ہے، اخلاق سیئہ ہے جن سے بچنے کا حکم ہے۔ اس سورہ میں شرک سے منع کیا گیا، والدین کی نافرمانی سے منع کیا گیا، اولاد کو غربت، فقر اور فاقہ اور افلاس کے ڈر سے قتل کرنا منع کیا گیا، پھر ناحق قتل کرنا اسے منع کیا گیا، برائی کے قریب نہ جانا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اور اپنے پیمانے اور ترازو ناپ تول کے وقت پورا کرو، اس کا ذکر ہے۔ پھر عدل سے بات کرنا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے عہد اور وعدے کو پورا کرنا، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر جو شخص نیکی کرے گا، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ذکر ملتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کے عوض فقط ایک گناہ، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اس سورہ مبارک میں نماز، قربانی، حیات اور موت کا ذکر ملتا ہے۔ کوئی قیامت کے روز دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں جس مقصد کے لیے اس نے اتارا، اس کی معرفت، عرفان، پہچان کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔